غزہ کے باسیوں، میرا دل رنجور ہے، میرا دماغ شل ہے اور میری زبان گنگ ہے۔ میں الفاظ تو ادا کر رہی ہوں، مگر میں جانتی ہوں کہ میں اپنے ایمان کے اس کمزور ترین درجے پر ہوں جب میں فقط دل میں برا مان سکتی ہوں، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں کر سکتی۔ میں آپ سے ہزاروں میل دور بیٹھی فقط اشک بہا سکتی ہوں، اللہ کے حضور گڑ گڑا سکتی ہوں، سجدوں میں آنسو بہا سکتی ہوں، رب کی بارگاہ میں التجا کر سکتی ہوں۔ اس سے بڑھ کر میرے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، میرے خیالات پر پابندیاں ہیں اور میری سوچوں پر پہرے ہیں۔ اے غزہ کے باسیوں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست گزار ہوں کہ مجھ سے اور میرے جیسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سے خفا نہ ہوئیے گا۔ بے شک ہم آپ کے گناہ گار ہیں، کیونکہ آپ کے مجرموں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں موندے ہوئے ہیں، مگر ہماری مجبوری سمجھ کر معاف کر دیجئے گا۔ ہماری آپ کا مدد نہ کرنا آپ اپنی آزمائش سمجھ لیجئے گا، ٹھیک ویسے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی آہوں میں شمار نہ کیجئے گا اور اللہ سے ہماری شکایت بھی نہ کیجئے گا۔ آپ کے معصوم جو شہید ہو رہے ہیں ان سے اللہ کی ملاقات ہوگی، دنیا میں ان پر کیا بیتی اس پر بھی بات ہوگی۔ خدا را اپنے معصوموں کو تلقین کیجئے گا کہ وہ اللہ سے ہماری شکایت نہ کرے، بلکہ اللہ سے یہ درخواست کرے کہ وہ ہمارے جیسے کمزور ایمان والوں کو طاقت عطا کرے، کیونکہ ہم بھولے ہوئے ہیں کہ منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، امام بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ آج اس تمہاری طاقتوں نے ہمیں تقسیم کر رکھا ہے، اپنے اپنے مفادات میں الجھا رکھا ہے، فرقہ بندی اور ذات پات میں منقسم کر رکھا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم تقسیم رہیں گے اور ایک کے فلسفے سے دور رہیں گے تب تک وہ ہم پر حکمرانی کرتے رہیں گے، ہمارا خون بہاتے رہیں گے اور ہمیں جینے کی بھیک مانگنے پر مجبور کرتے رہیں گے۔ مگر اے غزہ کے باسیوں، میری آپ سے التجا ہے کہ چند روز، اے میری جان، فقط چند ہی روز ظلم کی چھاؤں میں دم لینے پہ مجبور ہیں ہم، اور کچھ دیر ستم سہ لے، تڑپ لے، رو لے، اپنے اجداد کی میراث سے معذور ہیں ہم، لیکن اب ظلم کی میعاد کے دن تھوڑے ہیں، ایک ذرا صبر کے فریاد کے دن تھوڑے ہیں، ایک ذرا صبر کے فریاد کے دن تھوڑے ہیں۔ غزہ کے معصوم، لاچار اور بے بس ماں باپ، بے آسرا بیواؤں، سہاگنوں، نومولود بچوں، خاص طور پر وہ معصوم جن کے پیدائش کے سرٹیفکیٹ سے پہلے موت کا پروانہ جاری ہوا، اور زخموں میں چور نوجوانوں مگر بلند حوصلے اور پختہ ایمان کے مالک فلسطین کے باسیوں سے مخاطب ہوں کہ پاکستان سے ان کی بہن انہیں عقیدت بھرا سلام کہتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ میری بہن بھائیوں، جس طرح آپ بے بس ہو کے آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، مریضوں کے علاج کے لیے ادویات نہیں، میتوں کو دفنانے کے لیے کفن نہیں، ایسے ہی میرے پاس آپ کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے زبان نہیں، ہمت نہیں، حوصلہ نہیں، اور وہ الفاظ نہیں جو آپ کے دکھوں کا مداوع کر سکیں، وہ طاقت نہیں کہ عالمی استعماری قوتوں کے در و بام ہلا سکے، ہاں مگر آپ کے پاس ایمانی طاقت ہے، جذبہ بلالی ہے اور روح ہلالی ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ آہ ہے جو اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، آسمان کا سینہ چیر سکتی ہے، اوج ثریا کی بلندیوں پر پرواز کرتے ہوئے عرش معلی پر دستک دے سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بتا سکتی ہے کہ دنیا میں موجود 2 ارب مسلمان چند ملین یہودیوں کا محاصرہ نہیں کر سکتے، باطل کی قوت کو ایمانی جذبے سے پچھاڑ نہیں سکتے،
और इन अरबों की गिनती में ना वो 313 मुयस्सर हैं और ना ही वो 72 का काफिला सुपर जो बातिल से महज टकराया ही नहीं, सच का अलम भी हमेशा के लिए बुलंद कर गया। तुम्हारी आह ये भी शिकवा कर सकती है कि अब मुसलमान माओ ने सलाहुद्दीन अयूबी, नूरुद्दीन जंगी, तारिक बिन ज़ियाद और मोहम्मद बिन कासिम जन्म देना छोड़ दिए हैं। यहाँ खैबर का किला एक हाथ से उखाड़ फेंकने वाले वली भी नापैद हैं और सैफुल्लाह के नाम की निस्बत रखने वाले जंगजू भी मुयस्सर नहीं। तो ऐ अल्लाह, अबाबीलों का कोई झुंड अता फरमा, कोई तेज हवा या आंधी भेज, या फिर कोई ऐसा तूफान जो सहूनी ताकतों को निस्तो नाबूद कर दे। तुम्हारी आहो बका 2 अरब मुसलमान के दिल नहीं धड़का सकती, जालिम और जाबिर हुक्मरानों के सामने कलमा हक नहीं बुलंद कर सकती, आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमों को नहीं झंझोड़ सकती, UN, OIC और यूरोपीय यूनियन जैसी ताकतों का जमीन नहीं जगा सकती, मगर ये अर्शे मौला को हिला सकती है। अल्लाह के जलाल और गैज़ो गज़ब को जिला बख्श सकती है और जब्बारों कहर को अपनी जानिब मुतवज्जे कर सकती है। आसमान से आग बरसवा सकती है, पत्थरों की बारिश भी करवा सकती है और बर्फ के गोले भी गिरवा सकती है। फलस्तीन के बेबस और मजबूर और महकूर वासियों, तुम्हारी दादरसी को दुनिया से नहीं कोई आने वाला, तुम्हारे जख्मों की मरहम पट्टी भी कोई नहीं करने वाला, प्यास और भूख से बिलखते तड़पते बच्चों को कोई नहीं निवाला देने वाला, तुम्हारी मैयतों पर कोई कफन भी नहीं डालने वाला, तुम्हारे स्कूल, अस्पताल और पनागाहों को भी दुनिया का कोई मोतबर नहीं महफूज बनाने वाला। गर्ज इस दुनिया में कोई भी नहीं तुम्हारा रखवाला, क्योंकि इस दुनिया के ठेकेदारों को डॉलर की भूख है, बारूद के कारोबार की फिक्र है, आलमी मरासम और दुनिया में अपने वकार की फिक्र है, सुपर पावर के इत्तेहादी होने और उनसे दोस्तियां निभाने की परवाह है और महज अपनी जान की फिक्र है। ऐ फलस्तीन के बासियों, हमने अपने ऐवानों में मजम्मती करारदादें पेश कर दी हैं, आलमी इदारों में भी जबरदस्त एहतजाज किया है, रिकॉर्ड मिलियन मार्च किए हैं, सेव गाजा, नो वॉर और फ्री पैलेस्टाइन के नारे भी बुलंद किए हैं। और यही वो सब कुछ है जिसके लिए हमारे आका हमें इजाजत देते हैं। वो इस्तेमारी ताकतें जिनकी हम कठपुतलियां हैं, इससे आगे कुछ करने की हमें इजाजत नहीं देती, क्योंकि हमारी आंखें डॉलर को तरसती हैं और हमारे दिल अमेरिका, कनाडा और बर्तानिया के वीजे के लिए धड़कते हैं, और हम आलमी पाबंदियों से डरते हैं, क्योंकि एक जानिब IMF ने हमारे पाँव में जंजीरें डाल रखी हैं, तो दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन में GSP+ का स्टेटस हमारे हाथों में हथकड़ियां डाले हुए है। तो सबसे बढ़कर के फेटफ का हथौड़ा हमारे सरों पर मंडला रहा है कि इधर हमने अपने आकाओं की जरा हुक्मदुली की और उधर आलमी पाबंदियों के नाम पर